حزن نسمة هوى جايب تلي يا حسين لبيك يا حسين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین علیہم السلام. بے شک امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو کوئی بھلا نہیں سکتا ہے. جس کے اندر انسانیت کا دل دھڑکتا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتا ہے، چاہے مشکلیں کیسی بھی ہوں، حالات کیسے بھی ہوں. لیکن امام حسین علیہ السلام کا مقصد زندگی سے بڑا تھا، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا امام حسین علیہ السلام کو یاد کر رہی ہے، ان کے پیغام کو عام کر رہی ہے. اور آج کے پروگرام میں ہم ایک بار پھر سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام جب کربلا پہنچتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے. آئیے اس سے پہلے ہم ملاقات کرتے ہیں. ہمارے پروگرام میں جڑ رہے ہیں عالی جناب مولانا غلام عباس صاحب. سب سے پہلے ان کا اس شو پر استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ناظرین، اگر آپ تمام کو یاد ہو تو پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جو گفتگو کیا تھا وہ یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو حر کا جو لشکر ہوتا ہے وہ روک دیتا ہے، کوفے کی طرف جانے نہیں دیا جاتا ہے. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام وہاں سے منزل بیضہ پر آتے ہیں جہاں پر اپنے مقصد کو ایک بار پھر سے بیان کرتے ہیں. مولانا صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے بتایا تھا کہ حر کا لشکر روک دیتا ہے، امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں مجھے یا تو منزل کی طرف جانے دو یا مجھے واپس جانے دو. پھر آپ نے بیچ میں بتایا کہ امام حسین علیہ السلام کا جو قافلہ ہوتا ہے وہ منزل بیضہ پہ پہنچتا ہے. لیکن 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کا قافلہ وارد کربلا ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ بیضہ پہ پہنچا تھا تو پھر کربلا کیسے پہنچا؟ چشم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا. جب امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو حر بن یزید ریاحی کی سپہ سالاری میں منزل ذو حسم پر روک دیا گیا، امام حسین علیہ السلام کوفے کی جانب بڑھنا چاہتے تھے اور حر کا لشکر آپ کا راستہ روکتا تھا. اس وقت امام حسین علیہ السلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذیل میں کہا یا تو مجھے کوفہ جانے دو یا میں جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس چلا جاؤں گا. مطلب کوفہ جانے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں تھا؟ اور کوئی راستہ نہیں تھا، سارے راستے بلاک کر دیے گئے. جدھر سے بھی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کوفہ جانا چاہتے تھے وہ راستہ بند کر دیا. یعنی حر آگے بڑھ جایا کرتا تھا اپنے لشکر کو لے کے، اور حر مامور تھا اس بات پہ کہ کوفہ امام حسین کو نہیں پہنچنے دینا ہے. لہذا جب حر آگے بڑھتا، مثلا راستہ روکتا اور امام حسین آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تو امام حسین نے یہ جملے کئی بار فرمائے کہ مجھے جانے دو یا میں اب جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس چلا جاؤں گا. اس کے بعد جو ہے یہ طے ہوتا ہے کہ نہ آپ مثلا کوفہ جائیں گے اور نہ ہی آپ مدینہ جائیں گے، بلکہ ایک ایسے راستے پر چلنے لگتے ہیں جس کی مثلا جو دونوں سمتوں کے علاوہ کہیں اور جا رہا ہے. لہذا یہ راستے سے گزرتے گزرتے منزل بیضہ، اور اس کے بعد جب آگے پہنچتے ہیں اسی اثنا میں حر ابن یزید ریاحی عبید اللہ ابن زیاد کو یہ خط لکھتا ہے کہ میں نے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روک دیا ہے اور نہ ان کو جو ہے مدینہ جانے دیا ہے. لہذا ہم ایک ایسے راستے سے جا رہے ہیں جہاں نہ کوفے کی طرف جاتا ہے نہ مدینے کی طرف جاتا ہے. لیکن ایک دن وہ آتا ہے کہ جب امام حسین ایک جگہ پر پہنچتے ہیں اس وقت جو ہے حر بن یزید ریاحی کے پاس عبید اللہ ابن زیاد کا خط آتا ہے جس میں تحریر ہوتا ہے کہ جہاں تم پہنچے ہو، حسین کا قافلہ جہاں پہنچا ہے وہیں حسین کو روک دیا جائے اور آگے بالکل نہ بڑھنے دیا جائے. لہذا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حر ابن یزید ریاحی نے یہ پیغام، یہ خط سنایا، اس وقت امام حسین نے اس زمین کا نام پوچھا تو لوگوں نے بتایا اس کو نینوا بھی کہتے ہیں. امام نے پھر پوچھا کہ کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ اس وقت لوگوں نے بتایا اسے شت فرات بھی کہتے ہیں. پھر امام حسین السلام نے اور پوچھا کہ اس کو کچھ اور بھی کہتے ہیں. اس وقت لوگوں نے بتایا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں. اور جب یہ نام سن لیا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسے کرب و بلا کہتے ہیں، پھر امام نے پیغمبر اسلام کی وہ ساری پیشین گوئی اور مثلا کربلا کے واقعات، شہادت کے لیے جو ذکر تھا اس کو دہرایا، اور دہرانے کے بعد امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وہی منزل آ گئی ہے جہاں ہمارے بچے قتل کر دیے جائیں گے. اپنے خیموں کو نصب کرا
کرا دیا جائے، اور امام حسین صلوات والسلام میدان کربلا میں اتر گئے اور اپنے خیموں کو دریائے نہر فرات کے نزدیک نصب کیا تاکہ پانی لینے میں کوئی زحمت نہ ہو۔ تو اس طرح سے ناظرین امام حسین علیہ السلام وارد کربلا ہوتے ہیں 2 محرم کو۔ مولانا صاحب آپ نے بتایا کہ امام حسین علیہ السلام اب کربلا آ چکے ہیں۔ ہم 3 محرم کی بات کرتے ہیں، جب پسر سعد آتا ہے اور کہتا ہے کہ جو خیمے امام حسین علیہ السلام نے لگائے تھے دریا کے کنارے، وہ خیموں کو ہٹا لیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام خیموں کو ہٹا لیتے ہیں، لیکن ایک سوال ہے کہ دریا کے کنارے خیمے لگائے تھے امام حسین علیہ السلام نے، پسر سعد آ کر کہتا ہے کہ خیموں کو ہٹا لیا جائے۔ اب یہاں پر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا کوئی بھی فیصلہ قرآن سے ہٹ کر نہیں ہو رہا ہے۔ آپ نے ابھی تک یہی بتایا ہے، تقریباً جتنے بھی قدم، سارے کے سارے قدم امام حسین علیہ السلام نے قرآن مجید کی روشنی میں لیے ہیں۔ کیا خیموں کا دریا کے کنارے سے ہٹانا امام حسین علیہ السلام کا یہ بھی قرآن مجید کی روشنی میں ہے؟ بے شک امام حسین علیہ السلام کے سامنے جب یہ بات رکھی جاتی ہے 3 محرم کو کہ آپ اپنے خیموں کو ہٹا لیجئے، یہاں پر ایک تھوڑی سی بات کی وضاحت یہ کر دیں کہ یزید کے ہوا خواہ یہ چاہتے ہیں کہ بات صرف انکار بیعت مثلا لوگوں میں مشہور نہ ہو کہ امام حسین نے انکار بیعت کیا ہے، بلکہ کوئی اور بنا بن جائے جنگ کی جس کو ہم یہ کہہ سکے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ خیمے ہٹا لیں، وہ نہیں ہٹائے، مثلا جنگ ہو گئی اور امام حسین السلام قتل کر دیے جائے، قتل کرنے کے بہانے ہر قدم ڈھونڈے جا رہے تھے۔ لیکن امام حسین صلوات والسلام الہی فیصلہ قرآن مجید کی روشنی میں، اپنے ہر قدم کو قرآن مجید کی روشنی میں، تاکہ لوگوں کو یہ بہانہ نہ مل جائے کہ پانی کی وجہ سے، دریا کے کنارے کی وجہ سے، خیمے نہ ہٹانے کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، بلکہ امام حسین علیہ السلام نے قرآن مجید کی طرف دیکھا، چونکہ قرآن مجید کی ہر عبرت، ہر بات، ہر مثلاً پیغام، اس میں ہمارے لیے عبرت چھپی ہوئی ہے، عمل چھپا ہوا ہے اور ہمارے لیے نصیحت چھپی ہوئی ہے۔ اور آپ یقینی اس صورت میں دیکھیے کہ قرآن مجید ہمیشہ کے لیے معجزہ اللہ مثلا پیغمبر اسلام کا معجزہ ہے، اور اس کی تعلیمات قیامت تک کے لیے کافی ہے کہ لوگ اس کی تعلیمات پر عمل کریں۔ لہذا اب امام حسین علیہ السلام کیا کریں؟ کیا خیموں کو ہٹا لیں یا اسی پانی کی خاطر امام حسین علیہ السلام جنگ کریں؟ نہ امام حسین علیہ السلام جنگ کریں گے، نہ امام حسین علیہ السلام خیموں کو ہٹائیں گے، بلکہ امام حسین علیہ السلام نے قرآن مجید کی طرف دیکھا، قرآن مجید میں دیکھا کہ ایک سردار لشکر ہے، اس کا ایک لشکر ہے جو جنگ کے لیے جا رہا ہے، تو اس سردار لشکر نے اپنے لشکریوں سے کہا کہ خدا ہمارا امتحان ایک نہر کے ذریعے سے لے گا۔ امام حسین علیہ السلام بھی سمجھ گئے اور جان گئے کہ کامیابی امتحان میں پیاس میں ہے، لہذا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیموں کو ہٹایا۔ قرآن مجید کی جس آیت سے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلاً دیکھا تو قرآن مجید کی وہ آیت ہے سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 249 یعنی 249ویں آیت میں قرآن مجید نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، ارشاد ہوتا ہے ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی، یعنی تمہارا امتحان ایک نہر کے ذریعے سے لیا جائے گا، جو اس میں سے پی لے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ امام حسین نے اس آیہ کریمہ کی روشنی میں جان لیا امتحان میں کامیابی پیاس میں ہے، لہذا اپنے خیموں کو نہر کے کنارے سے ہٹانے کے بعد اعلان کیا میرا یہ قدم بھی قرآن مجید کی روشنی میں اٹھا۔ مولانا صاحب میں یہاں پر اپنے ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا، میرا ایک اوپینین ہے کہ ہم لوگوں نے کربلا کے بارے میں کافی کچھ سنا ہے، پڑھا ہے، اور مطلب کربلا کے بارے میں بیان جو کیا گیا ہے وہ بھی مطلب ابھی تک جو بیان کیا جا رہا ہے مطلب اتنا خزانہ ہے اس کے اندر، اتنی ساری باتیں ہیں جو ابھی تک واضح نہیں ہو پائی ہیں۔ مجھے خود جو ہے نہیں پتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا خیموں سے ہٹانا قرآن مجید کی روشنی میں ہے، تو یہ مقصد ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ وہ جو حدیث ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اور قرآن جدا نہیں ہو سکتے، تو ہر ایک فیصلہ امام حسین علیہ السلام کا قرآن مجید کی روشنی میں ہے، آپ ثابت کر رہے ہیں۔ میں اب یہ جاننا چاہوں گا کہ اب جو ہے دریا کے کنارے سے خیموں کو ہٹا لیا گیا ہے اور امام حسین علیہ السلام کو نہ ہی کوفہ جانے دیا گیا ہے، اب سوال یہ ہے کہ طے یہ پایا ہے کہ مطلب تقریباً یہ طے ہے کہ جنگ ہی ہوگی،
امام حسین علیہ السلام کیا اس کے لیے تیار ہیں، یا قرآن مجید کی روشنی میں کیا فیصلہ لیتے ہیں امام حسین علیہ السلام، کیونکہ اب ظلم دھیمے دھیمے بڑھ چکا ہے اور بہت ہی ظلم ہو چکا ہے؟ بے شک امام حسین علیہ السلام کے جب کارواں کو، قافلے کو میدان کربلا میں روک دیا گیا اور دریا کے کنارے سے بھی ہٹا دیا گیا اور یہاں تک کہ پانی بھی بند کر دیا گیا، اور روز بروز جیسے دن بیتتے جا رہے ہیں ویسے ویسے بیعت کا مطالبہ بڑھتا جا رہا ہے، جتنی بات مثلا صلح و سلامتی کی جا رہی ہے، پسر سعد بھی بات کر رہا ہے، ادھر سے عبید اللہ ابن زیاد یہی زور دے رہا ہے کہ یا تو امام حسین علیہ السلام سے یہ کہو کہ وہ بیعت کریں، یزید کے سامنے تسلیم ہو جائے، ورنہ ان کا سر قلم کر دو۔ اور جب کئی روز بیت گئے، بیتنے کے بعد اس نے جب دیکھا کہ پسر سعد پہلو تہی کر رہا ہے، لہذا اس نے شمر بن ذوالجوشن کو کربلا میں بھیجا اور کہا کہ اگر پسر سعد جو ہے امام حسین کو قتل نہیں کرتا تو تم ایسا کرنا کہ اس سے جو ہے سپہ سالاری چھین لینا، معزول کر دینا، اور تم جو ہے سپہ سالار بن جانا اور امام حسین علیہ السلام سے بیعت لو، اگر وہ بیعت نہیں کرتے تو پھر ان کا سر قلم کر دو اور ان سے جنگ کرو۔ یہ شمر کو جو ہے آرڈر دیا گیا، یہاں تک کہ شمر جب میدان کربلا میں پہنچ گیا اور یہ یقینی بات ہو گئی کہ اب جنگ کی جائے گی، تو امام حسین علیہ السلام کا جب ہر قدم قرآن مجید کی روشنی میں اٹھ رہا ہے، تو امام حسین جب جنگ کی جائے گی تو اس کا مثلا مقابلہ تو کریں گے، یہ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ تلوار مارے اور ہم دیکھے کھڑے رہ جائیں، امام حسین یقیناً اس کا مقابلہ کریں۔ لیکن یہاں پر ایک سوال چھوٹا سا ایڈ کرنا چاہوں، امام حسین علیہ السلام کی طرف سے جنگ کا آغاز نہیں ہوا ہے، اور نہ ہی امام حسین علیہ السلام نے چاہا ہے، نہ کسی نبی کی طرف سے جنگ کا آغاز ہوا ہے۔ بالکل طے ہو گیا تو فیصلہ لیا گیا۔ اسلام میں جنگ اصلاً ہے ہی نہیں، اسلام میں جنگ نہیں ہے۔ اسلام میں جتنی بھی آپ جنگ کا نام لیتے ہیں کہ مثلا جنگ احد ہوئی، جنگ خیبر ہوئی، جنگ بدر ہوئی، یہ ساری وہ جنگ ہے جن کو دفاع کا نام دینا چاہیے، نہ کہ جنگ کا نام دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن میں لوگوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر حملہ نہیں کیا ہے۔ اسی پر امام حسین علیہ السلام بھی عمل کر رہے ہیں، یہ اسی پر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمل کر رہے ہیں، اسی پر امام علی علیہ السلام نے بھی عمل کیا ہے۔ جب تاریخی اعتبار سے ہم بات کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ ہر امام نے اسی انداز پر اسی پر عمل کیا ہے، لہذا امام حسین علیہ السلام کے اوپر جنگ تھوپ دی گئی، اور یہ مطلب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم اب یقیناً اپنی حفاظت کریں گے، لہذا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم پر جنگ تھوپ دی گئی۔ تو اب اس وقت امام حسین علیہ السلام کیا بیعت کر لیں یا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے تیار ہو جائیں؟ نہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم بیعت سے تو انکار بیعت ہے، لیکن کیا جنگ کریں؟ تو قرآن مجید سورہ مبارکہ حج کی 39 آیت میں اس بات کا اشارہ ملتا ہے، اس بات کو ارشاد فرماتا ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلَمُوا وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، جن لوگوں پر جنگ مسلط کر دی گئی ہے، یعنی ان کو جو ہے اب جنگ کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں رہ گیا ہے، مجبور کر دیا گیا ہے، خیموں کو ہٹاؤ، یہاں مثلا آگے نہ بڑھو، آپ جو ہے کوفہ نہیں جا سکتے، آپ واپس مدینہ نہیں جا سکتے۔ اب ان حالات کو دیکھیے قرآن مجید کی روشنی میں، قرآن کے الفاظ دیکھیے، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلَمُوا، جن لوگوں کے اوپر جنگ مسلط کر دی گئی ہے، ان اللہ علی نصرہم لقدیر، انہیں جہاد کا اذن دیا جاتا ہے، یعنی خداوند عالم انہیں اذن جہاد دیتا ہے، خداوند عالم انہیں اجازت دیتا ہے کہ وہ جہاد کریں، وہ جنگ کریں، اور اس کے بعد پروردگار ان کی امداد کی مکمل طاقت رکھتا ہے۔ علی نصرہم لقدیر، پروردگار عالم ان کی امداد کی مکمل طاقت رکھتا ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام نے خیموں کو ہٹایا قرآن مجید کی روشنی میں اور جنگ کی تیاری کی، اور جنگ کی قرآن مجید نے جب اذن جہاد دے دیا، جہاد کی اجازت دے دی، تو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دفاع کیا اور جنگ کی۔ تو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ تک سارے حالات قرآن مجید میں الحمدللہ ملتے ہیں، اور انہی کی روشنی میں امام حسین علیہ السلام نے قدم اٹھایا، جس سے ثابت کر دیا کہ میرا عمل قرآن میں ہے، اور قرآن میں جو بیان کیا گیا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں ہے۔
مولانا صاحب جس طرح سے آپ بیان فرما رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے ہر قدم کے بارے میں اور جو آیتوں کا حوالہ آپ دے رہے ہیں، یقیناً ایسا مطلب ہو رہا ہے کہ قرآن مجید جو ہے ہم سب کے لیے ہے، اور جب بھی کوئی فیصلہ اگر لینا ہو تو قرآن مجید اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا ہر قدم جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید کی روشنی میں ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کریں گے ہم لوگ کہ اگلے ایپیسوڈ میں امام حسین علیہ السلام کے اور قدم کے بارے میں بات کریں، اور امام حسین علیہ السلام کے اہم فیصلوں کے بارے میں انشاءاللہ وقت رہا تو بات کریں گے۔ ہاں انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ۔ تو جی ہاں ناظرین، امام حسین علیہ السلام کربلا آ جاتے ہیں، 2 محرم کو وارد کربلا ہوتے ہیں، اس کے بعد خیموں کو ہٹا لیا جاتا ہے، اس کے بعد مجبور کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد مولانا غلام عباس صاحب نے بتایا کہ امام حسین علیہ السلام کا کیا فیصلہ ہوتا ہے قرآن مجید کی روشنی میں۔ اب اگلے ایپیسوڈ میں اس کے آگے ہم لوگ بات کریں گے، اور جڑیے گا ہمارے ساتھ کہ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے اہم فیصلہ لیا، کیونکہ مقصد بڑا ہے تو امتحان بھی بڑا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر بات کریں گے اسی موضوع پر۔ دیکھتے رہیے چینل وین، بہت بہت شکریہ۔ لبیک یا حسین شد نوای ما پهنه جهان کربلای ما لبیک یا حسین شد نوای ما پهنه جهان کربلای ما لبیک یا حسین